اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گل دشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 7۔ مطلب آپ میرے کمرے میں گئے تھے؟ حریم نے اندازہ لگایا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ اورحان صاف مکرا تھا۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لیا، میں آپ کے کمرے میں آئی تھی تو آپ بھی میرے کمرے میں گئے۔ حریم نے پھر تکا لگایا۔ پاگل ہو کیا؟ میں کیسے جا سکتا ہوں تمہارے کمرے میں؟ اورحان کو حریم کی بات بری لگی تھی۔ اللہ، اتنی سی بات پر غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ منع کر دیں، غصہ کرنا ضروری ہے کیا؟ حریم جھینپ کر بولی۔ نہیں، غصہ نہیں کر رہا، وہ تم زنین سے منگواتی تھی نا، تو میں ہی جاتا تھا اس کے ساتھ لینے، اس طرح پتہ چلا۔ جب وہ کوئی کتاب خریدتا تو میں بھی خرید لیتا۔ اورحان نے بھووں کو پھر سے کھجایا۔ ختم ہو جانی ہے یہ۔ حریم نے اس کے بار بار بھووں کو ہاتھ لگانے پر ٹونٹ کیا۔ پھر پڑھی بھی کہ نہیں؟ حریم نے فوراً ہی سوال کیا۔ بالکل پڑھی ہیں۔ توبہ کچھ تو اچھی تھی، لیکن جو ناول تھے اس میں ختم کرنا مشکل۔ اورحان نے اکتاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ ناول کا مذاق نہیں، آپ کو کیا پتا کیا ہوتے ہیں ناول؟ اتنا سب سیکھنے کو ملتا ہے۔ حریم فوراً ناولز کے ڈیفینس میں بولی۔ کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ حقیقت سے دور۔ سب ناولز میں وہی گھسے پٹے کام، زبردستی شادی، لڑکا روڈ، لڑکی معصوم، بلکہ معصوم کے ساتھ انتہا کی بیوقوف۔ ایسا نہیں تو بچپن سے نکاح ہوا ہے، ایک ولن ہے جو سب کا جانی دشمن، اور آخر میں… اورحان ابھی اور بولتا، لیکن حریم کی کھلی آنکھیں دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا۔ بھول رہے ہیں جناب، خود کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ اور خود کیسے ہیں؟ آئے بڑے میرے ناولز کو حقیقت سے دور بولنے والے۔ حریم منہ بنا کر بولی۔ یار، کیا تم ناولز کے لیے مجھ سے لڑو گی؟ اورحان نے بیچاری سی صورت بنا کر کہا۔ دراصل ان دنوں میں نے کوئی اچھا ناول نہیں پڑھا، تبھی آپ کو ناولز کو لے کر غلط فہمی ہو گئی۔ اب ہر رائٹر اچھا تھوڑی لکھتا ہے، کچھ میں ہوتی ہے گھسی پٹی کہانی، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ حریم اس سے پہلے اپنے ناولز کی صفائیاں پیش کرتی، اورحان نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرایا۔ یار، ایک تو تم مہندی لگا کر میرے سامنے بیٹھ گئی ہو، اس کی خوشبو سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اب کم سے کم باتیں تو اچھی کر لو، بندہ گڑ نہ دے گڑ جیسی بات ہی کر لے۔ اورحان نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ البتہ اس کا ہاتھ ابھی بھی حریم کے ہونٹوں پر ہی تھا۔ حریم کچھ پل تو ساکت رہی، پھر اس نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ اورحان بے یقینی سے حریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو سر سے پیر تک ہلانے کے لیے حریم کا یہ عمل ہی کافی تھا۔ اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر کبھی وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا تو کبھی حریم کو۔ البتہ حریم اب شرمانے لگی تھی۔ میں نے تو مہندی لگائی تھی کہ آپ کو پسند آئے گی، مجھے کیا پتا تھا کہ سب ایسے الٹ ہو جائے گا۔ چلے، اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے چلی۔ حریم یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ ابھی تم نے کیا کیا؟ اورحان نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا میں نے؟ حریم مکر گئی۔ ستم گر ہوتی جا رہی ہو۔ اورحان نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب چھوڑنا ہی تھا تو پکڑا کیوں تھا؟ حریم نے ایک ادا سے کہا۔ ہائے اللہ، خواب دیکھ رہا ہوں لگتا ہے مجھے تو۔ اورحان یہ کہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے لیٹ گیا، جبکہ حریم مسکراتی ہوئی جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ حریم، اورحان نے اسے آواز لگائی۔ جی، حریم نے بنا مڑے کہا۔ ادھر دیکھو، اورحان نے پھر سے اسے پکارا۔ جی بولیں۔ حریم ہلکا سا مڑی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حریم بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی اور واپس کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اچھا سنو، اورحان نے پھر سے اسے آواز لگائی۔ کیا ہو گیا؟ حریم کے چہرے پر حیا کا رنگ تھا، اس کے گول گال مکمل گلابی ہو گئے تھے۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، آئی لو یو، اورحان نے اظہار کیا۔ جانتی ہوں، حریم نے بس اتنا کہا جس سے اورحان کا منہ ایک دم اتر گیا۔ مجھے بھی، حریم نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا اور پھر سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد اورحان نے اسے کئی بار آواز لگائی، لیکن اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ پریشے، جلدی چلو، زاویہ نے پریشے سے کہا۔ وہ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہا تھا کہ گولیاں کہاں سے چل رہی ہیں۔ آپ کا پیر زاویار۔ زاویار کے پیر سے نکلتا خون دیکھ کر پریشے روتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ ٹھیک ہوں میں، بس تم جلدی چلو، زاویار نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا زاویار تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ابھی وہ گاڑی کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ایک گولی آ کر پریشے کی کمر میں جا لگی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ زاویار کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی جان اپنی مٹھی میں لے لی ہو۔
اس نے بنا وقت کو ضائع کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کو اندر بٹھایا اور خود دوسری جانب بھاگا۔ گولیاں نہ جانے کہاں سے چل رہی تھی، بمشکل تمام ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی گولیاں اور زیادہ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگایا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس وقت صرف پریشے کی فکر تھی جو کہ بہت مشکل سے سانسیں لے رہی تھی۔ پریشے، ہمت مت ہارنا، زاویار نے پریشے سے کہا۔ اس نے جیب سے ایک موبائل نکال کر وہاں کی پولیس کو فون کیا اور ایمرجنسی میں میسج چھوڑا۔ ابھی وہ وہاں سے کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک گولی گاڑی کے ٹائر پر آ کر لگی۔ گاڑی کا کنٹرول زاویار کے ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ وہ مشکل سے ہی گاڑی کو چلا رہا تھا کہ سامنے نظر آتی کھائی کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کھائی سے نہیں بچ پائے گا۔ ایک دفعہ اس نے سامنے موجود موت کو دیکھا اور پھر مڑ کر پریشے کو دیکھا۔ اس نے بریک لگانا چاہا، لیکن کسی نے بریک پہلے سے خراب کی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب سوچی سمجھی چال ہے اور اس سب میں اس کا کوئی اہم بندہ ملا ہوا ہے جو یہ سب جانتا تھا۔ اس کے ذہن میں چی مینگ کا چہرہ آیا، ایک افسوس سا دل میں ابھرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر پریشے کو گاڑی سے باہر دھکا دیا اور خود اس کھائی کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی سامنے روڈ پر موجود ایک بڑے پتھر سے اس کی گاڑی ٹکرائی اور سامنے سے آتی دوسری گاڑی سے ٹکرا کر رک گئی۔ کچھ پل کے لیے سب ساکن ہو گیا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی پڑا رہا۔ لوگوں کے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نیم بے ہوش سا گاڑی سے باہر نکلا اور اپنی آنکھوں کو بہت مشکل سے کھولتے ہوئے آگے بڑھا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اسے اس وقت پریشے کا خیال تھا۔ دور کہیں سے پولیس کے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آواز کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو وہاں پولیس اور ایمبولینس سب موجود تھی۔ یہ دیکھ وہ ہلکا سا مسکرایا، چہرے پر خون ہی خون تھا۔ پریشے، اس نے پریشے کو ڈھونڈتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ اسے کہیں درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ درد جسم پر لگی چوٹوں کا ہے یا دل میں اٹھ رہا ہے، بس اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کا دل دھڑکنے سے نفی کر رہا تھا۔ وہ بوسیدہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ دور ایک جگہ کچھ لوگوں کا رش دیکھتے اس نے اپنی رفتار بڑھائی، لیکن زخمی پیر سے وہ آخر کتنا تیز چل پاتا۔ کچھ لوگ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس نے ایک کی جانب بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کے دل و دماغ پر بس پریشے سوار تھی۔ پریشے، پری، یہ کہتے ہوئے وہ پوری طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کر چہرے پر موجود خون میں مل رہے تھے۔ ہاں وہ رو رہا تھا، ہاں وہ بہت درد میں تھا۔ زندہ ہے کیا؟ بہت سے لوگ اپنی مقامی زبان میں پریشے کے گرد دائرہ بنائے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی پریشے کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ پیچھے ہٹے، شی از مائی وائف، زاویار نے انگریزی میں سمجھانا چاہا، لیکن شاید ان لوگوں کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی۔ وہ لوگ اسے رستہ ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ ہاتھ کی مدد سے انہیں ہٹا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے کندھے میں لگی گولی اسے ہاتھ ہلانے تک سے قاصر کیے ہوئے تھی۔ دوسرے ہاتھ پر بھی چوٹیں آئی تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تبھی زاویار زور سے چلایا۔ اس کی چیخ سن کر سب نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا حال دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، تو ایک دم پیچھے ہٹے۔ زاویار نے شکستہ قدم پریشے کی جانب بڑھائے جو کہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کی کمر سے نکلتا خون زمین پر موجود تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کے دل میں کیل سی گڑ گئی تھی۔ پریشے کے پاس بیٹھ کر اس نے بہت احتیاط سے اس کی گردن اٹھائی اور اپنی گود میں رکھی۔ درد نے تب اور شدت اختیار کی جب اس نے پریشے کے سر کو زخمی پایا۔ اسے ایک دم سے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے پریشے کو گاڑی سے دھکا دیا تھا۔ پریشے، اٹھو، پریشے، اس نے پریشے کو ڈرتے ہوئے ہلایا۔ لال گاڑھا خون آہستہ آہستہ روڈ پر جمنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا دل خدشات کا شکار تھا۔ وہ اس وقت کوئی بھی غم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مرنا تو اسے تھا، موت تو اس نے خود کے لیے چنی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ زندہ ہے اور اس کا محبوب آنکھیں بند کیے لیٹا ہے؟ زاویار کے دل میں بس یہی سوال تھے۔ میں مر جاؤں گی۔ پریشے کے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ اس کے کان میں گونجے۔ وہ اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ وہیں گر گیا۔ شاید دو محبت کرنے والوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ 4 سال بعد لال حویلی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ اس بڑے سے ہال میں ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک فضا میں تیسرے کلمے کی صدائیں گونجنے لگی۔ اس سب میں جعفر شاہ اور زاویار جنازے کو آگے سے پکڑے ہوئے تھے، جبکہ زنین اور ظفر شاہ پیچھے تھے۔ ان کے پیچھے روحان اور اویس شاہ تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ میت کے گھر سے نکلتے ہی گھر میں عجیب کوہرام سا مچ گیا۔ دور دور سے آئے مہمانوں سے پورا ہال بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ مرد تو جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور پیچھے بس عورتیں ہی رہ گئی تھیں۔ ان میں کچھ تو سپارہ ہاتھ میں لیے خاموشی سے تلاوت کر رہی تھی، کچھ رونے میں لگی تھی، جنہیں عرشیہ اور آنیہ نم آنکھیں لیے مسلسل سنبھال رہی تھی۔
کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس۔ ان میں کچھ عورتیں اس سب ماحول میں بھی کانوں میں باتیں کرنے میں مصروف تھی، جو کبھی تو کچھ نہ کچھ پڑھنے لگ جاتی، لیکن پھر کچھ یاد آتے ہی باتیں شروع کر دیتی۔ حریم نہیں دکھ رہی۔ ہال میں سے کسی کی آواز گونجی تو عرشیہ اور آنیہ نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آنیہ نے ایک نظر ان عورتوں کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ اس کا شوہر بھی نہیں دکھا۔ کیا جو سننے میں آیا ہے وہ سچ ہے؟ عورتیں آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگی۔ کسی کو احساس نہیں تھا کہ وہ میت کے گھر میں موجود ہے۔ بعض لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، کسی کی موت کو دیکھ کر بھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی موت بھی اسی طرح آنی ہے۔ نہ وقت نہ حالات، ان کے بیمار ذہن کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ البتہ عرشیہ اور آنیہ نے سن کر بھی ان سب کو انسنا کر دیا تھا۔ وہ سب دکھ میں تھے، اب کیا کسی کو جواب دیتے؟ بہتر تھا کوئی جو کچھ بھی سوچنا چاہتا ہے سوچتا رہے، اور ویسے بھی وہ لاکھ صفائیاں دے دیں، لوگ وہی مانتے ہیں جو وہ ماننا چاہتے ہیں، اور وہی باتیں کرتے ہیں جن سے حقیقت دور اور گمان قریب ہو۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ شیطان اتنا حاوی ہے کہ گمان میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ گمان کفر ہے اور کافر کی جگہ جہنم۔ تھوڑی دیر میں تدفین کر کے سب گھر آ گئے تھے۔ گھر والے جو کہ سب کے سب غم اور درد سے چور تھے، گھر آئے مہمانوں کو کھانا کھلانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ البتہ ان میں سے کسی ایک کا بھی لقمہ منہ میں رکھنے کا دل نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایک سے کھانا کھانے کا بھی پوچھا جا رہا تھا۔ یہ ایک اور عجیب روایت دیکھنے میں آئی۔ اپنوں کو قبر میں اتارتے ہی پیٹ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ شاید یہی دنیا کی حقیقت ہے اور یہی انسان کے غرور کا اصل چہرہ۔ وہ جو خود کو اعلیٰ اور بہترین سمجھ کر دنیا میں جیتا ہے، مرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کی شناخت، اس کا نام اس سے چھن جاتا ہے۔ کچھ دن میں اس کی خوبصورتی کا غرور اس سے چھن جاتا ہے، اور اولاد اس کی جائیداد پر لڑتی ہے۔ مطلب دنیا میں جن جن چیزوں کے پیچھے وہ بھاگتا رہا یا جن چیزوں پر فخر کرتا رہا، اس کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ زاویار بھائی کچھ کھا لیں؟ آنیہ نے سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے زاویار کو آواز لگا کر کہا۔ وہ جانتی تھی زاویار نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ گزشتہ رات سے ہسپتال میں تھا اور صبح انتقال کی خبر کے بعد تو کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کیا کھاتا؟ نہیں، بھوک نہیں۔ زاویار کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ پل ہی آنیہ کی جانب دیکھا اور پھر سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بالوں میں بھی ہلکا سا ہاتھ پھیرا، اور پھر سیدھا آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ پریشے جو کہ سن سی بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر زاویار نے نرم انداز میں کہا۔ دیکھو ذرا، پورا ٹھنڈا ہو گیا، زاویار نے کھانے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ پریشے خالی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ جو تم کرتی ہو نا، یہ غلط بات ہے، زاویار نے کھانے کی ٹرے کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ پریشے نے نہ تو اس کے آنے پر کوئی رد عمل ظاہر کیا تھا، نہ ہی اس کے ٹرے اٹھا کر چلے جانے پر، بس خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ لائیں بھائی جان، میں گرم کر دیتی ہوں۔ عرشیہ جو کہ کچن میں ہی موجود تھی، زاویار کو کھانا گرم کرتا دیکھ کر بولی۔ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں کر لوں گا۔ زاویار کا لہجہ بہت نرم تھا۔ علینا کا بخار اترا؟ زاویار نے کھانا گرم کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی جان، آپ کو بلا رہی تھی، میں نے سوچا پہلے آپ پریشے سے ملنے پھر بتاتی ہوں، عرشیہ نے پریشان سا ہوتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بتا دیتی، چلو میں آتا ہوں۔ کچھ کھایا اس نے؟ زاویار نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی جان، اسی کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی۔ چلو جب بن جائے تو مجھے آواز لگا دینا۔ زاویار یہ کہہ کر ٹرے اٹھاتا ہوا کچن سے نکل گیا، جبکہ عرشیہ وہی کھڑی سخت الجھن میں گھری لگ رہی تھی۔ شاید وہ تھکی ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول اور اس کا دل الگ افسردہ تھا۔ اس پر بچے کی طبیعت کا خراب ہونا اور آپ کا مصروفیت اور اپنے دکھ کی وجہ سے اس کا خیال نہ رکھ پانا ایک ماں کو خاص کر کس احساس ندامت اور ملامت میں ڈال دیتا ہے، وہ کوئی ماں کے دل سے پوچھے۔ اپنے کو کھونے کا دکھ الگ اور بیمار بچے کو وقت نہ دینے کا ملال الگ۔ اس وقت وہ الگ الگ مارکوں پر لڑ رہی تھی۔ اورحان کے چلے جانے کے بعد وہ وہی کھڑی اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کا محبوب تھا۔ اس نے تو محبت کا قرض چکا دیا تھا، اب حریم کی باری تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ بات اسے الگ ہی الجھن میں ڈال رہی تھی۔ چلیں یہاں سے، ایک آدمی نے اس کے پاس آ کر کہا تو اس نے بنا کچھ کہے ویران چہرے کو ہلکی سی جنبش دی۔ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار لوگ چہرے سے زیادہ تر خالی ہی نظر آتے ہیں۔ اگلی بار کب مل سکتی ہوں میں ان سے؟ حریم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، البتہ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں جلد انتظام کرتا ہوں۔
کوشش کریں گے اگلی ہیئرنگ میں بیل مل جائے۔ کالے کوٹ میں ملبوس وکیل فائلوں کو ایک ہاتھ میں جمع کرتے ہوئے پورے اعتماد سے بولا، پچھلے 1 سال سے آپ یہی کہہ رہے ہیں۔ حریم کی آنکھوں میں قہر تھا۔ ان کے خلاف ثبوت زیادہ ہیں، اس پر ان کا بار بار اقبال جرم کرنا اس کیس کو مسلسل کمزور بنائے جا رہا ہے، اس وکیل نے سرد انداز میں کہا۔ حریم نے اس کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا، بس کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلنے لگی۔ گرمی اور پسینے کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھوں پر خارش سی محسوس ہوئی۔ اس نے آستین کو ہٹا کر ایک جگہ پر ہاتھ سے سہلایا اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے تم کب باہر نکلو گے، اس نے دل ہی دل میں اورحان سے کہا۔ آستین ابھی بھی اوپر ہی تھی، جس سے کھال پر جلے کا نشان نظر آ رہا تھا، گول ایک دبا۔ آستین اوپر کی جانب بڑھائے وہ آرام سے چمچ کی مدد سے پریشے کے منہ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ پریشے بھی خاموشی سے منہ کھول کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چمک تھی، نہ ہی چہرے پر وہ رونق۔ سادہ سا سفید چہرہ، بال پونی میں مکمل قید۔ کھانا کھلا کر زاویار نے اسے اپنے کندھے سے لگا کر بالکل چھوٹے بچوں کی طرح سہلایا۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ دکھ، نہ غم، نہ اکتاہٹ، نہ ہی غصہ۔ تھوڑی دیر ایسا کرنے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے اسے لٹا دیا۔ اب آرام کرو، کب سے بیٹھی ہوئی تھی نا؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے بہت پیار سے کہا اور کمرے سے چلا گیا، جبکہ پریشے اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک دروازے کو تکتی رہی۔ ہاں بھئی روحان، الینا کہاں ہے؟ کمرے کو ہلکا سا نوک کر کے زاویار نے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ الینا تو ہمیں بھی نہیں دکھ رہی تایا جان، آپ کو دکھ رہی ہے کیا؟ روحان نے بلینکٹ میں گھسی الینا کو ہلکا سا جھک کر دیکھ کر کہا۔ الینا نہیں ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں، میں نے سوچا تھا اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لوں گا، زاویار نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ سچ میں؟ الینا نے بلینکٹ ہٹاتے ہوئے کہا۔ دودھ سا سفید چہرہ بخار کی شدت کی وجہ سے گلابی ہو رہا تھا، ہونٹ مکمل خشک اور جامنی رنگ کے ہو رہے تھے۔ زاویار کو ایک دم اس پر بہت پیار آیا۔ ہاں بالکل سچ، لیکن الینا کو تو بخار ہے اور تایا جان کا تو کھیلنے کا دل تھا، زاویار نے کھانے کا باؤل سائیڈ میں رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بخار اتر گیا، الینا ایک دم مسکراتے ہوئے بولی۔ دکھاؤ ذرا۔ نہیں تو بالکل نہیں اترا، زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مما جلدی اتارے میرا بخار، الینا نے عرشیہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ مما کو کیوں کہہ رہی ہو، ابھی میں اتار دیتا ہوں، زاویار نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ بچی تیز جل رہی تھی۔ زاویار کی نظر بے ساختہ روحان کی جانب گئی تھی۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، زاویار کی گود میں آتے ہی الینا نے کھانے کو دیکھ کر کہا۔ لو بھائی، پھر تو باڈی کمزور ہی رہے گی نا، زاویار نے باؤل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا صرف 3 بائٹس، الینا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ نہیں 6، زاویار نے بھی آگے سے چمچ بڑھائے۔ پریشے نے کھانا کھا لیا، الینا نے پہلا لقمہ منہ میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ پریشے خالہ کہتے ہیں، عرشیہ نے ٹوکا۔ ہاں کب کا، پریشے بہت اچھی ہے، پتہ ہے اس نے تایا جان کے ہاتھ سے پورے 10 بائٹس کھائے ہیں۔ ویسے پریشے الینا سے زیادہ بات مانتی ہے تایا جان کی، زاویار نے دوسرا لقمہ الینا کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا 10 کھائے، پھر میں 11 کھاؤں گی، الینا تایا جان سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، الینا نے زاویار کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ نہیں ایسے نہیں، آرام آرام سے چبا چبا کر کھاؤ، اس کو جلدی جلدی نگلتے ہوئے دیکھ کر زاویار نے ٹوکا۔ روحان اور عرشیہ سامنے بیٹھے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بڑے دادو کہاں گئے تایا جان، الینا نے کھانا ختم کر کے پوچھا۔ وہ بیٹا اللہ پاک کے گھر چلے گئے، زاویار نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ان کو رستہ معلوم تھا، الینا نے پھر سے سوال کیا۔ اللہ پاک نے انہیں اپنے خاص فرشتے کو بھیج کر بلوایا تھا بیٹا، وہی لے کر گئے ہیں، زاویار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ تمہیں کھیلنا نہیں ہے کیا؟ اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال کرتی، زاویار نے اس کا دھیان اس جانب سے ہٹایا اور پھر وہ دونوں بہت دیر تک کھیلتے رہے۔ عرشیہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ روحان وہیں بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حریم آ گئی؟ زنین نے سوال کیا۔ نہیں، آنیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ کس کے ساتھ گئی ہے؟ زنین نے پھر سے سوال کیا۔ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ، آنیہ نے بہت آہستہ سے کہا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اورحان الگ جیل میں بند ہے، حریم نے الگ ضد لگائی ہوئی ہے، اورحان بچتا ہے تو حریم پھنس جائے گی، حریم بچتی ہے تو اورحان پھنس رہا ہے۔ مرتے مر گئی، لیکن اپنی نحوست ان دونوں کے ساتھ چھوڑ گئی، زنین نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے شفق کو یاد کرتے ہوئے کہا۔
کوئی اور حل نہیں ہے اس سب کا؟ آنیا نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، دعا کرو تم بس، زنین نے نظریں ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا۔ مائز، مائز، زنین نے زور زور سے پکارا۔ جی بابا، ایک چھوٹا سا بچہ کونے میں رکھے ٹینٹ ہاؤس سے باہر آیا۔ گورا رنگ، ماتھے پر بکھرے سنہری بال، دونوں گالوں پر پڑتا ڈمپل۔ وہ آرام آرام سے چلتا ہوا زنین کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ مائز نے پپھو کے لیے دعا کی تھی آج؟ زنین نے مائز کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ کی تھی، الینا کے لیے بھی کی تھی، آج وہ میرے ساتھ کھیلی ہی نہیں بابا، مائز نے بلاکس کو جوڑتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ الینا کو کیا ہوا؟ زنین نے آنیا کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ نہیں، بخار ہو گیا تھا اس کو، آنیا نے مائز کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بابا، ماما کو دیکھے، میرا ہیئر سٹائل خراب کر دیا، مائز نے آنکھوں کو سکیڑ کر کہا۔ اوہ ہو، ہیرو، آنیا نے پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ بابا، مائز نے زنین سے پھر سے مدد طلب کی۔ بھائی مما نہیں کرو، زنین نے آنیا کو روکا۔ مائز آج سویا تھا؟ زنین نے مائز سے سوال کیا۔ نہیں، مما نے سلایا ہی نہیں، مائز نے مصروف سے انداز میں کہا۔ اس کا پورا دھیان اپنے بلاکس پر تھا۔ زنین نے شکایتی نظروں سے آنیا کو دیکھا۔ میں کیسے سلاتی، یہ سونے میں وقت لیتا ہے، اور اس وقت کسی کو کوئی ہوش کہاں ہے، بہت مشکل سے تو میں نے اسے کمرے میں روکا تھا، آنیا نے وضاحت کی۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا، زنین نے فوراً ہی آنیا کو ریلیکس کیا۔ وہ جانتا تھا آنیا اسے اور مائز کو لے کر ہر وقت پریشان ہی رہتی ہے۔ وہ خود الجھا ہوا تھا، تبھی کہہ دیا، ورنہ کبھی یوں شکایت نہ کرتا۔ چلو مائز آپ کھیلو، بابا پپھو کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے گال کو چوم کر زنین نے اسے اپنی گود سے اتارا تو وہ بھاگ کر پھر سے اپنے ٹینٹ ہاؤس میں گھس گیا۔ میں آتا ہوں، آنیا سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آ گئی تم؟ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر ہال میں ہی پہنچا تھا کہ حریم کو دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ میں بتا ہی نہیں سکی اسے کہ دادا صاحب چلے گئے، حریم کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اچھا ہوا نہیں بتایا، وہ وہاں پہلے ہی تکلیف میں ہے، مزید پریشان ہوتا، زنین نے حریم کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں مان رہے میری بات بھیا، حریم شکستہ لہجے میں بولی۔ تم فکر مت کرو، ہم ثبوت ڈھونڈیں گے، زنین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی، مائز کی الگ طبیعت ایسی ہے، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، حریم نے اپنی آنکھ سے بہتے آنسو کو بے رحمی سے آنکھ کے گوشوں پر ہی صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم میری بہن ہو اور وہ میرا دوست، تم دونوں مجھ سے الگ نہیں ہو، مائز کے لیے کل ایک اور ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، اور رہی بات میری، تو اب میں بہتر ہوں، تو تم یہ سب مت بولا کرو، زنین نے مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ دادا صاحب چلے گئے، حریم نے پورے حال پر نظر گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم اس بات کو لے کر دل برداشتہ نہ ہو جانا، وہ بہت تکلیف میں تھے، اللہ نے ان کی تکلیف ختم کر دی، یہ سوچو، اور آج نہیں تو کل سب نے ہی جانا ہے، زنین نے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ میری زندگی الجھ گئی بھائی، میں اگر ان سے ملنے نہیں جاتی تو پتہ نہیں کب دوبارہ ملنا ہوتا، اور میں دادا صاحب کے جنازے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہ بھی میری وجہ سے جیل میں ہے، اور دادا صاحب کو بھی آخری بار میں نے نہیں دیکھا، میں ہی بری ہوں شاید، حریم نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خبردار جو ایسا کہا تو، اس نے منع کیا نا اس بات کا ذکر کرنے سے، تم کیوں اس کیس کو پیچیدہ بنانا چاہتی ہو، زنین نے اسے ٹوکا۔ اور رہی بات دادا صاحب کی، تو چلو جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ اور پھر انہیں کچھ ایصال ثواب کر دو، مرنے کے بعد نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جاؤ جا کر صدقہ جاریہ بنو، لیکن ایسی باتیں مت کرو، اورحان تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، زنین نے اسی کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھایا۔ آ گئی، سب پوچھ رہے تھے تمہارا، کوثر شاہ جو کہ ابھی ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی حریم کو دیکھ کر بولی۔ یہیں رہو گی یا اپنے گھر جاؤ گی، انہوں نے دوسری سانس میں سوال کیا۔ اپنے گھر جاؤں گی، حریم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس کا بھی گھر ہے، اس کا جہاں دل چاہے گا وہاں رہے گی، زنین نے مڑ کر کوثر شاہ کو جواب دیا۔ عورتوں کے گھر کہاں ہوتے ہیں بیٹا، عورتوں کے گھر تو اپنے محرموں کے دل میں ہوتے ہیں، شادی سے پہلے باپ بھائی کے دل میں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے دل میں۔ کچھ کھا لو بیٹا، تھکی تھکی لگ رہی ہو، کوثر شاہ کا لہجہ ہمیشہ کی طرح میٹھا تھا لیکن الفاظ کاٹدار تھے، صاف ظاہر تھا وہ اسے یہاں رکنے سے روک رہی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں، حریم نے بس اتنا جواب دیا۔ اورحان کیسا ہے؟ جب انہیں احساس ہوا کہ زنین اور حریم کو ان کی بات بری لگی ہے تو فوراً اورحان کی خیریت لینے لگی۔ ٹھیک ہے، حریم کی آنکھوں میں اورحان کا چہرہ آیا،
اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ اللہ جانے میرے بچوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ کوثر شاہ یہ کہتے ہوئے اٹھی اور کمرے کی جانب چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بہت دیر تک ہال میں خاموشی چھائی رہی۔ بھیا میں سوچ رہی تھی ہم وکیل بدلیں، حریم نے ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے کہا۔ ہم نے جو وکیل کیا ہے وہ بہت اچھا ہے حریم، زنین نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اب تک تو قانون کی کتابیں پڑھ پڑھ کر میں اتنا تو جان ہی چکی ہوں کہ ہمارے وکیل میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اب کون ہے اس کے پیچھے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ ہے، مجھے شک ہے، حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا چلو پھر دیکھتے ہیں۔ زنین اس کی بات سن کر تھوڑا فکر مند ہوا تھا۔ مائز کیا کر رہا ہے؟ حریم نے سوال کیا۔ کھیل رہا ہے اور اس کی ماں اس کے سونے کا انتظار کر رہی ہے، زنین نے بیچاری سی صورت بنا کر کہا۔ اللہ پاک اس بچے کی مشکلات بھی حل کر دے، حریم نے دعا دی۔ کل صرف 1 گھنٹہ سویا ہے، دوپہر میں سو جاتا تھا، لیکن آج تو گھر کے حالات ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ اسے سلانے لے کر جاتی، تو جناب ابھی تک خوشی خوشی جاگ رہے ہیں، زنین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کیسا ہے نا بھائی، دادا صاحب چلے گئے، ابھی پرسوں کتنی باتیں کر رہے تھے اور آج وہ نہیں ہے، حریم نے فرقان شاہ کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، امی کو دیکھو 5 سال گزر گئے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ چلی گئی ہیں، مجھے تو آج تک یقین نہیں آیا، ایسا لگتا ہے کہیں سے آ کر ایک دم مجھے ڈانٹنے لگیں گی، زنین نے عائشہ شاہ کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے قبر میں نہیں اتارا نا، کہتے ہیں قبر میں مردے کو اتار کر دل خود بخود سکون پا لیتا ہے، آپ تھے نہیں نا، پچھلے کچھ سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے نا، حریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کمرے کا وہ منظر آ گیا تھا جب وہ کمرے میں گئی تھی اور اس نے اپنی ماں کو مردہ پایا تھا۔ بدل تو گیا ہے، دیکھو نا تم کتنی سمجھداری والی باتیں کر رہی ہو، زنین نے حریم کو چھیڑا، وجہ اس کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ سمجھداری کی قیمت لی ہے وقت نے بھیا، ایسے ہی کچھ نہیں سکھایا، مجھے کیسے بھی کر کے انہیں وہاں سے نکالنا ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا، حریم یہ کہہ کر اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حریم کو جاتا دیکھ کر زنین نے سوال کیا۔ سامنے اپنے گھر، حریم نے جواب دیا۔ یہیں رک جاؤ، زنین نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں بھائی، وہاں ہوتی ہوں تو ارحان کا ساتھ محسوس ہوتا ہے، حریم یہ کہہ کر نظریں جھکاتے ہوئے لال حویلی سے نکل گئی۔ بھائی سے بات کروں گا کل، یہ مسئلہ بھی اب حل ہونا ہی چاہیے، زنین نے جاتی ہوئی حریم کو دیکھ کر زیر لب کہا۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو سکندر، راؤ جو کہ ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا چلاتے ہوئے بولا۔ سکندر نے کچھ نہیں کہا، بس جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور منہ میں لگا کر گہرا کش لیا۔ احسان فراموش، آج جو تم باہر ہو صرف میری وجہ سے ہو، بھولنا نہیں، راؤ خود کو رسی سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چلایا۔ اچھا یاد رکھوں گا، سکندر نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑایا۔ چھوڑو مجھے، راؤ حلق کے بل چلایا تھا۔ چھوڑ دوں؟ سکندر نے اس کے منہ کے پاس جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے راؤ کو خوفزدہ کیا۔ میں نے تمہاری اتنی مدد کی، تمہیں اس جیل سے باہر نکالا، تمہارے اوپر سے سارے کیسز ختم کیے، اور تم میرے ساتھ ہی ایسا سلوک کر رہے ہو، راؤ نے اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے کہا۔ سکندر کامیاب ہو گیا تھا، اس نے راؤ کو مکمل خوفزدہ کر دیا تھا۔ بات یہی تو ہے کہ تم نے یہ سب کیا، اگر تم نہیں ہوگے تو کوئی یہ بات نہیں جان پائے گا۔ میرا مسئلہ تو سمجھو، تم نے اگر کل کو کسی کے سامنے منہ کھول دیا تو، سکندر نے پیچھے ہٹتے ہوئے چہرے پر کمینگی لاتے ہوئے کہا۔ میں کیوں کروں گا ایسے یار، تم ساتھی ہو میرے، راؤ نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ سکندر نے سوچتے ہوئے کا کو لمبا کیا۔ ہاں بٹ، تمہارا ہی ساتھی تھا نا وہ، آخر میں کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ سکندر نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، البتہ راؤ کے جسم میں اس کے اس انداز سے سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ تو میری جان، شکریہ، بہت شکریہ، لیکن تم جیسے سانپوں کو آستین میں پال کر رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ سکندر چلتے ہوئے ایک ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اب وہ ایک بوتل سے سرنج میں کچھ بھر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ ہم مل کر ماریں گے نا ان سب کو، تم جیسا کہو گے ویسا کریں گے، ہر ایک کو تڑپائیں گے، راؤ نے چلا کر کہا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ مل کر، سکندر نے تنزیہ کہا۔ تائیوان میں جو کچھ ہوا وہ تم بھول گئے کیا؟ میرے سٹیپ فادر کی وجہ سے اس ہوٹل تک اور ان کے کمرے تک پہنچنا آسان ہوا، سکندر نے انگلی سے اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے فخر سے کہا، اور بعد میں بھی انہی کی وجہ سے سب کام آسانی سے ہو بھی گیا۔
وہ تو شکر کرو ان کا تائیوان میں بہت نام ہے، تو کوئی الزام بھی نہیں آیا، ورنہ تم نے جو گولیوں کی بچھاڑ کر کے وقت اور پیسہ برباد کیا تھا نا، اسی وقت دل کیا تھا تمہیں ہی گولی مار دوں۔ خیر، سکندر وہیں ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مارنا ہے تو ایک بار میں مار دو، بہت شوق ہے نا تمہیں، راؤ نے اپنے چہرے پر سختی لاتے ہوئے کہا۔ یار تھوڑا خوش ہونے دو، مجھے اچھا لگتا ہے ایسے نشان لگانا مرنے والے کے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو بھی میں نے اتنی محنت سے دیکھ بھال کر نشان لگائے، لیکن ایک کام نہیں ہو سکا تم سے۔ مجھے دیکھو کیسا دادا کو ڈائریکٹ اوپر پہنچایا، آیا تھا بڑا فیصلہ کرنے والا، لیکن تم انتہا کے نکمے انسان ہو، نہ تم سے زاویار اور پریشے مرے، نہ ہی تم اس حریم کو مار سکے، کیا کرو گے تم جی کر؟ سکندر وہ سرنج راؤ کے پاس لاتے ہوئے بولا۔ چلو مانتے ہیں اس دن مجھ سے بھی چوک ہو گئی، ان کے ہوٹل کے کمرے سے مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن تم تو پکا پکایا حلوہ بھی نہ کھا سکے۔ دونوں کے دماغ میں ایک ایک گولی مارنی تھی اور قصہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، تم ایسا کرو مر ہی جاؤ، سکندر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو کیا؟ راؤ چلایا۔ ہاں نا، سب جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے راؤ کے ہاتھ پر تیزاب کی ایک بوند گرا دی۔ بوند کے گرتے ہی راؤ نے فلک شگاف چیخ ماری، اس کی کھال سے بدبو آنے لگی تھی۔ توبہ توبہ، سکندر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر دور ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا آخر؟ راؤ درد سے کراہا، اس کی آنکھیں شعلے کی طرح لال ہو رہی تھی۔ سکون، میں بے گناہ ہوں، لیکن تم واحد ایک شخص ہو جو جانتے ہو میں نہیں ہوں۔ تم ایک واحد شخص ہو جو میرے جیل سے نکلنے کے بارے میں سب جانتا ہے۔ وہ کیا ہے نا، میں شریفوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور شریف وہی ہے جو پیچھے ثبوت نہ چھوڑے۔ سکندر نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھ کر کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کوئی کتنا بھی چلاک اور شاطر کیوں نہ ہو، اس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے، دیکھنا تمہاری بھی ضرور ہوگی، اور وہاں سے ہوگی جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ راؤ اس کے پیچھے سے حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں خوف، درد، وحشت، پشیمانی، غصہ سب کچھ موجود تھا۔ اسے اس وقت پر افسوس ہوا جب اس نے زاویار کی نوکری چھڑوا کر سکندر کو جیل سے باہر نکالا تھا۔ اسے لگا تھا سکندر اس کے حصے کا بھی بدلہ لے لے گا، اسے کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، اور وہ پھر سکندر کو ختم کر کے اپنی پوزیشن واپس حاصل کر لے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، دغا کسی کا سگا نہیں ہوتا، اس کی چال اسی جانب پلٹ آئی تھی۔ کیسا ہے اورحان؟ فرحان شاہ نے حریم کو سیڑھیوں پر روک کر سوال کیا۔ حریم نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جواب بھی کیا دیتی، اس لیے چپ رہی۔ تم کیسی ہو؟ فرحان شاہ نے 2 قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بھی درد تھا، ایک تو پوتے کا درد، دوسرا بھائی کی موت کا غم۔ 6 ماہ بعد آج انہیں دیکھا، وہ آج بھی اسی ضد پر اڑے ہیں۔ اتنی مشکل سے وکیل صاحب نے انہیں منایا تھا مجھے 6 ماہ بعد آج انہیں دیکھا، وہ آج بھی اسی ضد پر اڑے ہیں۔ اتنی مشکل سے وکیل صاحب نے انہیں منایا تھا مجھ سے ملنے پر، اور دیکھیں یہاں بھی قسمت نے مجھے 2 راہوں پر بانٹا۔ یہ سب کیسے صحیح ہوگا دادو؟ حریم نے بنا کوئی تاثر دیے سوال کیا۔ ہو جائے گا، جب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہ ذات معجزوں سے انسانی عقل کو حیران کرتی ہے۔ اس ذات پر بھروسہ رکھو، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فرحان شاہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں انہیں کیسے مناؤں؟ وہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ حریم ٹوٹ چکی تھی، اس کا لہجہ برایا ہوا تھا۔ تم جب تک محفوظ نہیں ہوگی، وہ خود کو محفوظ نہیں کرے گا۔ مرد کا کام تحفظ پہنچانا ہوتا ہے۔ تم نہیں جانتی مرد عورت کو تحفظ پہنچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اگر وہ آج تمہیں چھوڑ کر خود کی حفاظت کرے گا نا، تو وہ اپنی نظر کے ساتھ ساتھ میری نظر میں بھی اپنا مقام کھو دے گا۔ مجھے ناز ہے اس پر، اور اس سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ وہ اسے قربان ہونے نہیں دے گا۔ مجھے یقین ہے اس سب کا کوئی بہترین حل ضرور نکل آئے گا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حریم نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چہرے پر ایک دم ملال سا ابھرا۔ ایک عرصہ میں نے اس سے لڑ کر گزار دیا، مڑ کر دیکھتا ہوں تو بہت افسوس ہے، دور دور تک پھیلا ہوا۔ میں جانتا تھا اللہ کے احکام سارے مجھے معلوم تھے، 3 دن تک ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، میں جانتا تھا اللہ کو بغض والے دل نہیں پسند، یہ بھی جانتا تھا، صلح رحمی سے واقف بھی تھا، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی جانتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ سب کیا۔ اب میں سوچتا ہوں میں کس بات پر خود کو مسلمان کہتا تھا، جبکہ مجھ سے یہ چھوٹے چھوٹے احکامات پر بھی عمل نہیں ہوا۔
فرحان شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چلے کم سے کم وہ صلح کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، اسے تو بدلا نہیں جا سکتا نا۔ لیکن دیکھے نا، یہ بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ اس نے وقت رہتے سب ٹھیک کر دیا۔ حریم ان کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، تبھی ان کے دل کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم جا کر آرام کرو بیٹا، تھک گئی ہوگی۔ فرحان شاہ نے حریم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ حریم نے کچھ دیر انہیں یوں ہی دیکھا، پھر شکستہ حال سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب گئی۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اورحان کے کمرے کے ساتھ عرشیہ، ہیرا اور پریشے کا کمرہ تھا۔ عرشیہ اور پریشے تو سامنے چلی گئی تھی۔ عرشیہ کبھی کبھار آتی تو کمرہ استعمال کر لیتی۔ پریشے تو 4 سال میں ایک دفعہ بھی سفید حویلی نہیں آئی تھی۔ کچھ یاد ہوتا تو آتی نا۔ پیچھے بچی تھی ہیرا، اس کو بھی رخصت ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے ان سب کمروں کی جانب دیکھا، اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کے بالکل سامنے والا کمرہ کھلا جو کہ خالی ہی رہتا تھا، پر اب خالی نہیں تھا۔ اس کمرے میں اب اسد اور ارسلان رہتے تھے، جو کہ ہیرا کی شادی کے وقت سے ہی سفید حویلی میں آ گئے تھے۔ بھائی آ گئے؟ اسد نے نکلتے ہی سوال کیا۔ نہیں، آ جائیں گے۔ حریم کی آنکھوں میں شرمندگی سی آ گئی۔ کب آئیں گے؟ اسد نے پھر سے سوال پوچھا۔ حریم آپی ابھی آئی ہیں اسد، انہیں کھانا تو کھا لینے دو پہلے۔ ثنا شاہ جو کہ چہرے سے بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے ہوئے چل کر آتے ہوئے بولی۔ آپ نے زحمت کیوں کی امی؟ حریم نے آگے بڑھ کر ثنا شاہ کے ہاتھ سے ٹرے لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اسد واپس کمرے میں چلا گیا۔ ثنا شاہ نے ایک نظر بند ہوتے دروازے کو دیکھا اور پھر سے حریم کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آئی پہلے؟ میں انتظار کر رہی تھی۔ ثنا شاہ نے ٹرے کو پیچھے کرتے ہوئے شکایت کی۔ بس اسی وجہ سے، مجھے پتا تھا آپ کھانے کی فکر میں لگ جائیں گی، اور مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ حریم نے اپنے بجھے چہرے کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی تاکہ ثنا شاہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ جانتی ہوں تمہیں بھوک نہیں ہوگی، تبھی تو خود لائی ہوں۔ چلو دروازہ کھولو، ثنا شاہ نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سنتے ہی حریم نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ایک بار پھر وہ کمرہ دیکھتے ہی اسے اورحان شدت سے یاد آیا تھا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، ثنا شاہ نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ حریم بھی ان کی بات سن کر واش روم کی جانب چلی گئی۔ یہ الگ بات تھی، اندر جاتے ہی وہ بے آواز پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ درد اتنا تھا کہ برداشت سے باہر تھا، اور اس درد پر ضبط مزید اس درد کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے اپنے منہ کو پانی سے دھویا اور ٹاول کی مدد سے صاف کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی تھی۔ چلو آؤ ادھر۔ ثنا شاہ جو کہ اس کی بیڈ شیٹ کو چینج کر رہی تھی، اس کے آتے ہی ایک دم چادر کو سیٹ کر کے اس کا ہاتھ پکڑتی کھانے کی جانب گئی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں کر لیتی۔ ان کو کمرہ صاف کرتا دیکھ کر حریم مزید شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل اسی طرح نا جیسے ابھی صرف منہ دھو کر آئی ہو۔ میں جانتی ہوں تم دکھی ہو، اور دکھ ذہن کو دیمک کی طرح کھاتا ہے، سوچ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم دکھ اور غم کی حالت میں بکھرے کمرے میں اور خالی پیٹ رہو۔ ثنا شاہ نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر حریم کے منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ دکھ اور غم تو آپ کا بھی بہت ہے، پر میں تو آپ کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ حریم کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ہاں مجھے دکھ ہے، بہت دکھ ہے، اسی لیے میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں بیٹا۔ اور کس نے کہا کہ ناپ تول کر کرنا ضروری ہے؟ میں ایک ضعیف عورت ہوں، میں نے ایک عمر گزاری ہے، مجھے تجربہ ہے، مجھے پتہ ہے غم کیسے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن تم ابھی بچی ہو، چھوٹی ہو، ناسمجھ ہو، تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ تو میرے غم میں اور تمہارے غم میں یہ فرق ہے بچہ۔ مجھے اب غم اس طرح اثر انداز نہیں ہوتے جیسے تمہیں ہوتے ہیں۔ وجہ شاید دل کی سختی بھی ہے، تو میرے لیے پریشان مت ہو۔ لہجے میں بے پناہ خلوص تھا، سب سے بڑھ کر دکھ اور درد کا مقابلہ نہیں تھا۔ مجھے وکیل بدلنا ہے امی، یہ وکیل مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اب مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ حریم نے کچھ سوچتے ہوئے یہ بات ثنا شاہ کے سامنے نکالی۔ چلو میں اویس سے آج بات کرتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ایک وکیل تو ہے میری نظر میں، لیکن اورحان کی اس سے ذرا نہیں بنتی۔ ثنا شاہ گہری سوچ میں تھی۔ کون؟ حریم متجسس ہوئی۔ میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھائی بھابھی تو رہے نہیں اس دنیا میں، تو آیا تھا کچھ دن یہاں رہنے۔ میں نے سوچا تھا اسے بھی ساتھ پال لوں گی، لیکن اورحان کی اس سے بنی نہیں تو وہ اپنے ننیال چلا گیا تھا۔ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، لیکن نہ جانے کیا موڈ مزاج ہوں، کبھی پوچھا بھی نہیں اس نے مڑ کر اپنی پھپھی کو۔ ثنا شاہ کی آنکھوں میں افسوس سا ابھرا۔ آپ مجھے ان کا نمبر دیں، میں ملوں گی ان سے جا کر۔
حریم نے ایک دم کہا۔ بیٹا اس کی بنتی نہیں تھی اورحان سے، کیا پتا وہ کیس نہ لے، اسی لیے میں نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ثنا شاہ بات کرتی جا رہی تھی اور حریم کو کھانا کھلاتی جا رہی تھی۔ اگر وہ اچھا وکیل ہے تو پروفیشنل ہونا چاہیے اس کو۔ خیر چلے رہنے دیتے ہیں، وکیل بہت، بس کوئی اچھا مل جائے۔ حریم ابھی بھی گہری سوچ میں ہی تھی۔ بس کرو، اب اتنا دماغ پر زور مت ڈالو، میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، میرے لیے اتنا غم کافی ہے، تم اب خود کو ہلکان کر کے مجھے مزید تنگ نہ کرو۔ بچہ، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بھی پریشان دیکھوں، تم خود کو سنبھالو۔ ثنا شاہ یہ کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ امی روئیں تو نہیں، حریم ایک دم پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، ثنا شاہ نے فوراً ہی خود کو سنبھالا۔ اچھا یہ بتاؤ، اپنے بابا سے ملی تم؟ ثنا شاہ نے آنسو پونچھتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ نہیں، ہمت نہیں تھی۔ کیا بتاتی انہیں کہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان کے بابا کے انتقال کو ہی چھوڑ دیا؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں ایک ملاقات کے لیے اپنے دادا کی میت پر بھی نہ آئی؟ حریم کی آواز بھرا گئی تھی لیکن اس نے خود کو رونے نہیں دیا تھا۔ بیٹا اس وقت تو چلو مجبوری تھی، 6 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہوتا، وہ سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے تمہارا انتظار کیا ہوگا، ثنا شاہ نے بہت پیار سے کہا۔ نہ جانے وہ اتنا خلوص کہاں سے لاتی تھی، وہ بھی بہو کے لیے، بہو بھی وہ جس کی وجہ سے ان کا بیٹا جیل میں بند تھا۔ شاید وہ نیکی دنیا میں نہیں ڈھونڈتی تھی، وہ پہل بھی دنیا سے نہیں چاہتی تھی، وہ خود کے اندر نیکی پیدا کرنے والوں میں سے تھی جو آگے بڑھ کر دوسرے کے راستے کا پتھر اٹھاتے ہیں اور مڑ کر کسی شکریہ کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ دراصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے، اس کا خلوص چھین لیتا ہے، انسان اپنا بڑا نقصان کرتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر اسے بے لوث کا سکون نہیں ملتا۔ کمرے کی کھڑکی سے سامنے جنگل نظر آ رہا تھا، دور دور تک پھیلے لمبے لمبے درخت جن کے اوپری حصے پر سورج کی پہلی کرن پڑ رہی تھی۔ دور کہیں سے کوئل کی کوک کی آواز بھی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا پتوں کو چھو کر کمرے کے اندر آتی کمرے کو ٹھنڈا کر گئی تھی۔ اس پر زاویار کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ زاویار سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ کتنا دلکش اور پرسکون تھا وہ منظر، صاف ستھرا کمرہ جہاں ایک ایک چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ صبح کا وقت جب دن نئے سرے سے نکلا تھا، آب و ہوا بالکل تازی، اندر تک خوشگوار کرنے والی، اس پر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر۔ جب جب وہ کہتا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تب تب اس کا دل رب کے آگے مزید جھک جاتا۔ وہ اپنے دل میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کرنے لگا، اس کا ذہن ایک ایک نعمت کو اکٹھا کر رہا تھا۔ بات یہی تو ہے کہ جب نعمتوں کو یاد کیا جائے تو دل خود بخود ہی شکر کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہوس اور ہرس دل سے نکل جاتے ہیں۔ صرف ایک شکر ہی شاید بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے کان میں جعفر شاہ کے کہے گئے الفاظ گونجے، اس کے چہرے پر بے ساختہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، تبھی اسے پریشے کے اٹھنے کا احساس ہوا۔ اٹھ گئی تم؟ زاویار جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، پریشے کو جاگتا ہوا دیکھ کر ایک دم بولا۔ پریشے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس نے اپنی آنکھیں واپس سے بند کر لی۔ زاویار اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر سے تلاوت شروع کی۔ پریشے بھی آنکھیں بند کیے تلاوت سنتی رہی۔ فضا میں الگ ہی سکون سا موجود تھا۔ سفید رنگ کی دیواروں کے ساتھ زاویار نے ہلکے نیلے رنگ کے پردے لگائے تھے، جس کی وجہ سے کمرہ بہت کشادہ اور روشن لگ رہا تھا۔ پریشے کی سائڈ ٹیبل پر تازے پھولوں کا گلدستہ موجود تھا، ان پھولوں نے بھی کمرے کو مکمل معطر کیا ہوا تھا۔ تلاوت قرآن پاک جیسے ہی رکی، پریشے نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ زاویار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زاویار نے قرآن پاک کو شیلف میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد کرنے میں اپنی طاقت اتنی صرف نہ کرو، اپنے دل سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا۔ زاویار چلتا ہوا پریشے کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے دل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پریشے کی پریشان نظریں پہچان گیا تھا۔ پریشے نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زاویار ہلکا سا مسکرایا اور برابر سے فولڈ ہوئی ویل چیئر نکال کر سیدھی کرتے ہوئے اسے اس ویل چیئر پر بہت احتیاط سے بٹھایا۔ بات کیا کرو، یوں چپ چاپ آخر کب تک رہو گی؟ زاویار اس کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں کیا بولوں؟ پریشے نے ہلکے سے کہا۔ کبھی تو تمہارے پاس کرنے کو ڈھیر ٹاپک ہوا کرتے تھے، اور اب دیکھو ذرا، کہیں میری باتیں تو نہیں مان لی؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تایا جان،
ابھی وہ پریشے سے مزید کچھ بات کرتا کہ الینا اور مائز اس کا دروازہ تقریباً توڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر پریشے بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ چلے پہلے باہر جائیں، نوک کریں، اجازت لیں، پھر اندر آئیں، زاویار نے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہی اس کی بات مان کر کمرے سے باہر نکلے اور دروازہ بند کیا۔ ابھی کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے کہ دروازے پر نوک ہوئی۔ تایا جان، ہم اندر آ جائیں؟ ان دونوں نے ایک آواز ہو کر کہا اور کمرے کا دروازہ پوری طاقت سے کھولتے ہوئے کمرے کے اندر آ گئے۔ پریشے نے تیت واش نہیں کیے؟ الینا نے پریشے کو ایک نظر دیکھ کر زاویار سے کہا۔ بڑوں کا نام نہیں لیتے، خالہ ہے وہ۔ زاویار کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مائز نے اسے اپنے مخصوص انداز میں ٹوکا۔ تایا جان، یہ پریشے ہی ہے نا؟ الینا نے پورے مان سے زاویار کی جانب دیکھا۔ ہاں، ان کا نام پریشے ہے، لیکن آپ کی خالہ ہیں، زاویار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پریشے بھی ان کی باتیں خوشی خوشی سن رہی تھی۔ ادھر آؤ، پریشے نے ہلکے سے الینا کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ جی، الینا اپنی پونی ہلاتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ الینا، پریشے نے بہت دیر لگا کر اس کا نام یاد کیا۔ یہ بتائیں میں کون ہوں؟ مائز نے الینا کے سامنے آ کر اسے چھپایا۔ پریشے مائز کو دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی اسے مائز کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ مائز کا نام تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا، دیکھتے ہیں پریشے خالہ کو یاد ہے کہ نہیں۔ زاویار زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مائز کو کندھے سے پکڑتے ہوئے پریشے کی مشکل آسان کر گیا۔ آپ مائز ہو؟ پریشے نے ایک نظر تشکر بھری زاویار کی جانب کرتے ہوئے کہا تو مائز ایک دم خوش ہو گیا۔ یہ بتاؤ، سوئے تھے تم؟ زاویار نے مائز کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے سوال کیا۔ جی، سویا تھا۔ مائز کی آنکھوں میں شرارت تھی، برے بال ابھی بھی ماتھے پر پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر تو چاکلیٹ بنتی ہے بھائی۔ زاویار فوراً ہی اٹھ کر الماری کی جانب بڑھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ زاویار نے مائز کو چاکلیٹ دی اور پھر زمین پر ناراض بیٹھی الینا کو دیکھ کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ میں ناراض ہوں، الینا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آنکھیں اس نے بل دے کر چھوٹی کر لی تھی۔ اور تم کیوں ناراض ہو گئی اب؟ زاویار اس کے بالکل سامنے زمین پر ہی بیٹھ کر بولا۔ پریشے بھی ان دونوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں روزانہ سوتی ہوں، بلکہ اس سے زیادہ سوتی ہوں، لیکن آپ اسے سونے پر چاکلیٹ دیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ صرف مائز ہی آپ کا بیٹا ہے، میں نہیں ہوں، کٹی۔ الینا نے اپنی چھوٹی سی انگلی زاویار کی جانب کی۔ آپ اس کو دے دیں تایا جان۔ مائز نے اپنی چاکلیٹ زاویار کی جانب بڑھائی۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ یہ تو آپ کا گفٹ ہے نا؟ زاویار نے اس 3 سال کے بچے سے حیرت سے سوال کیا۔ یہ بہن ہے نا، اس لیے، مائز نے بہت معصومیت سے کہا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی اور الینا کو دے دی۔ الینا کچھ دیر تو چاکلیٹ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے وہ چاکلیٹ مائز کے ہاتھ میں ہی تھما دی۔ چھوٹے بھائی ہو، زیادہ بڑے نہیں بنو، الینا نے پورا روب جماتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کو لڑنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں کیا؟ اگر وہ دے رہا ہے تو رکھ لو، زاویار نے الینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ آپ اس کی تعریف کریں، الینا نے یہ کہا اور کمرے سے یہ جا وہ جا۔ آپ دوسری نکال کر دے دیتے، پریشے نے بنا تاثر کے بہت آہستہ سے کہا۔ اگر دے دیتا تو ان دونوں میں جو یہ قربانی اور اثار کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا، وہ مانند پڑ جاتا۔ اگلی دفعہ وہ کسی کو کوئی چیز دیتے وقت یہی سوچتے کہ انہیں دوسری مل جائے گی۔ زاویار نے اس کی ویل چیئر کو واش روم کی جانب لے جاتے ہوئے کہا۔ قربانی اور اثار، پریشے آہستہ سے ان 2 لفظوں کو دہراتی۔ ان کا مطلب ہے دینا، اپنی کوئی پسندیدہ چیز کسی دوسرے کو دے دینا، جیسے مائز نے دی۔ حالانکہ اتنے چھوٹے بچے ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن جب شروع سے ہی بیج اچھائی کا، نیکی کا لگایا جاتا ہے نا، تو بچے کی پرورش اس کی ہر بات سے جھلکتی ہے۔ دیکھو نا، دونوں بچے اپنے ماں باپ کا عکس ہیں، مکمل۔ زاویار نے اس کو برش پر پیسٹ لگا کر دیا۔ ماں باپ وہی ہوتے ہیں نا جن کی شادی ہوتی ہے، جو آپ نے بتایا تھا نکاح کا۔ پریشے گہری سوچ میں تھی۔ ہاں بالکل، زاویار اب اسے ایک گلاس کی مدد سے کلی کرواتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا تھا ہماری شادی بھی ہوئی ہے، تو ہمارے بچے کہاں ہیں؟ مطلب مائز اور الینا جیسے؟ پریشے کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن مشترکہ تھی۔ ابھی اللہ پاک نے ہمیں عطا نہیں کیے۔ زاویار کیا کہتا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اور اسے باہر لے آیا۔ اس کے بعد پریشے نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اب بہت کم ہی بولتی تھی، کبھی کبھار تو پورے دن میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتی، اور کبھی بات کرتی بھی تو سوال ہی پوچھتی۔ پریشے کی ویل چیئر کو بیڈ کے پاس لا کر اس نے بہت احتیاط سے اسے بیڈ پر ٹیک لگا کر بٹھایا۔ پریشے کے چہرے پر اس دوران کوئی تاثر نہیں تھا، نہ حیا نہ خوشی،
البتہ یہ سب کرتے ہوئے زاویار کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے چادر کو پریشے کے پاؤں پر ڈالنے کے بعد اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا جہاں اسے گولی لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے تمام تاثرات ٹھیک کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ناشتہ لاتا ہوں۔ زاویار یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنا ہاتھ واپس سے کندھے پر رکھا تھا اور چہرے پر واپس سے تکلیف جو اس نے پریشے کے سامنے چھپائی تھی واپس سے اتر آئی تھی۔ بھائی، زنین کی آواز سن کر زاویار نے اپنے تاثرات پھر سے نارمل کیے اور کندھے سے ہاتھ ہٹا کر زنین کی جانب مڑا۔ ٹھیک ہیں آپ؟ زنین نے اس کو دیکھ لیا تھا تبھی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا؟ تم بتاؤ، کوئی بات ہے؟ زاویار نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بھائی وہ کل حریم آئی تھی، کہہ رہی تھی اسے وکیل پر بھروسہ نہیں۔ زنین نے بات کو بنا طویل دیے کہا۔ گھر میں آج بھی مہمان آئیں گے، ذرا یہ سب ہو جائے پھر اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ مجھے بھی وہ وکیل پسند نہیں اور اس کا ریکارڈ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگا ہے۔ میری نظر میں ہے ایک وکیل، تھوڑا وقت دو، میں بات کرتا ہوں۔ میرا اچھا دوست بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ آپ نے پہلے اس سے بات کیوں نہیں کی؟ زنین نے سوال کیا۔ بس اس کا خیال میرے ذہن میں نہیں آیا۔ اتنا سب کچھ اوپر تلے ہو رہا ہے، کیا کروں، کس پر توجہ دوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ زاویار کے چہرے پر الجھن سی تھی۔ پریشے کو آپ ایک دفعہ امریکہ لے کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ زنین کے لہجے میں فکر تھی۔ کچھ دن تائیوان گیا تھا، اس کا نقصان آج تک اٹھا رہا ہوں۔ امریکہ چلا گیا تو نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ اگر ٹریٹمنٹ کے لیے راضی ہو جائیں تو شاید کچھ بہتری آ جائے، لیکن ان کے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، دعا کرو۔ زاویار کے چہرے پر عجیب سی لاچاری آ گئی تھی۔ تم کیوں نہیں جا رہے؟ میری بات مانو، آپریشن کروا لو۔ خدا نخواستہ بڑھ گیا تو؟ زاویار کے چہرے پر ایک دم سختی آئی تھی۔ اور اگر آپریشن کے بعد کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو؟ سکندر بھی اب آزاد ہے، میں امریکہ کیسے چلا جاؤں؟ آپ جانتے تو ہیں اسے، پھر مائز کے سیشن بھی تو چل رہے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ الگ۔ یہ سب چھوڑ کر میں کیسے چلا جاؤں؟ آنیہ یہ سب کیسے سنبھالے گی اکیلے؟ زنین نے زاویار کا کہا صاف رد کیا، اور اس کی بات بھی کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم تو ہیں ہی نہیں اس کے ساتھ، زاویار نے اپنائیت سے کہا۔ بھائی، میں تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا میں گہری نیند سو جاؤں اور میرا بچہ میرے بغیر زندگی گزارے۔ زنین کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے درد اتر آیا۔ اللہ نہ کرے، کیوں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ زاویار نے اسے فوراً ٹوکا۔ بھائی بس مجھ میں ہمت نہیں، زنین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یوں بھی تو زندگی آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ زاویار کی نظروں کے سامنے ماضی کی تلخ یادیں گزری۔ دیکھتے ہیں اس معاملے کو بھی، فی الحال ارحان باہر آ جائے کسی طرح۔ زنین نے بات کو بدلنا چاہا۔ چلو میں کرتا ہوں کچھ۔ زاویار یہ کہہ کر زنین کے کندھے پر ہاتھ رکھتا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ یہ صحیح ہے، میری بیٹی اور بہو مل کر بس خدمتیں ہی کرتی رہیں۔ آنیہ اور عرشیہ کچن میں موجود پریشے اور زاویار کے ناشتے کی ٹرے تیار کر رہی تھی، جسے دیکھ کر کوثر شاہ بہت دیر سے بڑبڑا رہی تھی اور اب تو وہ باقاعدہ غصے میں بول رہی تھی۔ امی کیا ہو گیا تو؟ آنیہ نے افسوس سے کہا جبکہ عرشیہ جلدی جلدی چائے کو کپ میں ڈال رہی تھی۔ اپنی گھرستی ہے تم لوگوں کی، بچے ہیں جو مکمل توجہ مانگتے ہیں، تم تو پوری پوری رات سو بھی نہیں پاتی، کیا یہ سب میں بھی نہ دیکھوں؟ اس پر ایک جوان جہاں لڑکی کی ذمہ داری الگ، کوثر شاہ آنیہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ عرشیہ کے چلتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ میں بھی تو رات بھر نہیں سوتی، عرشیہ نے دل ہی دل میں ہم کلامی کی، اس کے دل میں افسوس سا ابھرا۔ امی، میں جب مشکل میں تھی تو تب پریشے نے میرا کتنا خیال رکھا تھا، کیا آپ بھول گئی؟ آنیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ماں کے روز روز ایک ہی بات کو لے کر چک چک کرنے سے تنگ آ گئی تھی۔ 4 مہینوں میں اور 4 سالوں میں فرق ہوتا ہے۔ کوثر شاہ کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے، ان کا لہجہ آنیہ کے جواب کے بعد مزید سخت اور تلخ ہو گیا تھا۔ امی، بات خیال کی ہوتی ہے، مدت کی نہیں۔ اس نے میرا ساتھ دیا تھا جب تک میں ٹھیک نہ ہوئی، اور اب میری باری ہے۔ کیا کوئی احسان ہے جو اتارنا ہے، جو 4 ماہ کی مدت ہی پوری کی جائے؟ اس طرح تو جب اس نے میرا خیال کیا تھا تب تو اس پر میرا کوئی احسان ہی نہیں تھا، وہ بھی نہ کرتی۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ آخر؟ آنیہ آہستہ سے لیکن بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے میرا بھی تو اتنا خیال رکھا، بچپن سے آج تک۔ عرشیہ نے ان دونوں ماں بیٹی کے بیچ میں بولنے کی غلطی کی۔ تم تو رہنے دو، تمہارا تو آج بھی سبھی دھیان رکھتے ہیں۔ کوثر شاہ جو کہ غصے میں بے قابو ہو گئی تھی، اپنی زبان سے عرشیہ کے دل کو چھلنی کر گئی۔ محبت اور خیال یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس کے پاس نہ ہو آپ اس کے دل میں پیدا نہیں کر سکتے۔ تم دونوں خود کو کیوں تھکا رہی ہو؟
زاویار کی آواز سے ایک دم کچن میں خاموشی چھا گئی۔ بھائی آپ کیوں آ گئے؟ میں لا رہی تھی نا۔ آنیا ایک دم شرمندہ ہو گئی، جبکہ عرشیہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ خیال، محبت، مجھے اس سب کے بارے میں باتیں نہ سناؤ۔ اتنا ہی ہے تو دوسرے کا بھی خیال کرو، بچے ہیں دونوں کے، سب مل کر مجھ پر برستے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہے تو اپنی بہن سے خدمتیں کیوں نہیں کرواتے؟ پریشے اس گھر کی بھی تو بیٹی ہے، اور تمہاری بہن تو وہاں اکیلی ہے، اس پر تو بچوں کی چھوڑو شوہر تک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوثر شاہ کو زاویار کی بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی، وہ مزید تپ کر چلاتے ہوئے بولی۔ امی، آنیا نے بیچ میں روکنا چاہا، لیکن زاویار نے ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ چلانے سے آپ کی بات صحیح نہیں ہو جائے گی، آپ بڑی ہیں، آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن پریشے میری بیوی ہے، اس گھر کی بڑی بہو ہے، اس گھر کا حصہ ہے۔ یہاں کی نوکر نہیں کہ کام ختم ہو گیا تو نوکری سے نکال دیا، اس کے کام مجھ پر بھاری نہیں ہیں، تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ زاویہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے ٹرے آنیا کے ہاتھ سے لے کر بولا، البتہ اس کی آنکھوں میں غضب کا جلال تھا۔ بات سنو بیٹا۔ کوثر شاہ نے کچن سے نکل کر زاویار کو آواز لگائی۔ کچھ بھی تھا، زاویار کے سامنے وہ یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، میری بات کا برا مت ماننا، گھر میں سب کو اس حالات میں دیکھ کر میرا دماغ بس عجیب سا ہو گیا ہے، تم سمجھو میری بات۔ میں نے وہ سب دل سے نہیں کہا، بس پتہ نہیں کیوں زبان سے ادائیگی ہو گئی۔ کوثر شاہ کو زاویار کے سامنے ساری بات آ جانے کا ملال تھا۔ حالات جیسے بھی ہیں، کسی ایک پر اذیت نہیں ہے، سب کے لیے مشترکہ ہے، بس کچھ لوگ حالات سے لڑ رہے ہیں اور کچھ اپنوں سے۔ زاویار کا لہجہ نرم نہیں تھا، لیکن اتنا سخت بھی نہیں تھا کہ بات بری لگتی۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا، کوثر شاہ نے لہجے کو شیریں کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اور زبان پر وہی بات ہوتی ہے جو دل میں کئی عرصے سے پل رہی ہوتی ہے، یوں اچانک کچھ نہیں ہوتا، لہجوں میں کرواہٹ یوں ہی نہیں آتی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ اپنی تمام بات مختصر الفاظوں میں کہتا وہ ٹرے لے کر اوپر چلا گیا۔ تم پریشان مت ہو، امی کی باتیں دل پر کیوں لیتی ہو، تم تو جانتی ہو انہیں، آنیا عرشیہ کے پاس آ کر بولی، جو کہ بظاہر تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے اندر کی کیفیت کی عکاسی بہت اچھے سے کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، عرشیہ نے چہرے پر ہلکی سی جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، حالانکہ اندر سے وہ بہت دکھی تھی۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 7۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ایز یوزول مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ ٹھیک ہے، تو جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔